مال کے سلسلے میں ایک حدیث شریف ہے، اور خطیب عام طور پر اس حدیث کو خطبوں میں پڑھتے بھی ہیں، لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن خمس۔ قیامت کے میدان میں جب چلیں گے تو ایک امیگریشن پوائنٹ آئے گا، وہاں 5 باتوں کا جب تک کلیئرنس نہیں ہوگا بندہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ 5 باتوں کا کلیئر کرو۔ ایک تو ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، ان عمرہ فیما افناہ، میں نے اللہ پوچھیں گے میں نے تمہیں زندگی دی تھی، کسی کو 20 سال، کسی کو 30 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 80 سال، کسی کو 100 سال، یہ تو نے کہاں خرچ کیے؟ پورا ڈیٹیل حساب لا، پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ ان عمرہ فیما افناہ، اس کی زندگی کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا تو نے یہ زندگی کہاں خرچ کی، الف سے یا تک A to Z حساب لا۔ یہ زندگی میں نے تجھے خواہ نہیں دی تھی، کسی کام کے لیے دی تھی، تو بتلا تو نے کہاں میں خرچ کیا اس کو۔ ایک تو اس کا کلیئرنس کرنا پڑے گا اس امیگریشن پوائنٹ پر، اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ دوسرا، ان شبابی فیما ابلاہ، تجھے میں نے جوانی دی تھی، تو نے جوانی کو کن کاموں میں پورا نہ کیا۔ جوانی ہمیشہ سے نہیں ہوتی اور ہمیشہ نہیں رہتی، 20 سال کے بعد جوانی شروع ہوتی ہے اور 40 سال کے بعد ڈل جاتی ہے۔ یہ بیچ میں جو 20 سال تجھے جوانی کے ہم نے دیے تھے، یہ بھرپور قوت کا زمانہ ہے، پوری طاقت کا زمانہ ہے۔ تو نے یہ جوانی کس چیز میں پورا نہیں کی، جوانی میں کیا کام کرتا رہا؟ جوانی سے پہلے جو 15 سال کا زمانہ، بالغ ہونے سے پہلے کا زمانہ ہے، اس میں تو احکام ہے ہی نہیں۔ پھر جب بڑھاپا آ جائے، انتہائی بڑھاپا آ جائے تو احکام میں ہلکے ہو جاتے ہیں۔ بلکہ جوانی میں جو کام کرتا رہا ہے اگر بڑھاپے میں نہ کر سکے، بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے، تو ابھی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں وہ تہجد لکھتے رہو جو جوانی میں طاقت کے زمانے میں پڑھتا رہتا ہے۔ لیکن جوانی کے بارے میں مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، وہ طاقت کا زمانہ ہے، اس طاقت کے زمانے کو تو نے کائے میں خرچ کرے، اور طاقت کا زمانہ بھی ہے اور پھر لاوالی پن کا زمانہ بھی ہے، بھٹکتا اور بہکتا اسی زمانے میں ہے۔ اس لیے چیک پوسٹ پر دوسرا مسئلہ یہ کلیئر کرو، ان شبابہ فیما ابلاہ، ہم نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے جوانی کس چیز میں پورا نہیں کی۔ تیسرا اور چوتھا 2 سوال مال کے بارے میں ہیں، وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، تجھے ہم نے جو مال دیا تھا وہ تو نے کہاں سے کمایا؟ آدمی کو یہ اختیار، مومن کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اناپ شناپ جہاں سے چاہے کماتا پھرے، نہیں، کمانے کی جائز اور ناجائز راہیں اللہ نے تجویز فرما دی ہیں۔ جائز راہوں سے مال کماؤ، ناجائز راستوں سے بچو۔ تو اللہ پوچھیں گے تو نے کن ذرائع سے مال کمایا؟ من این اکتسبہ، جائز ذرائع سے مال کمایا، ناجائز ذرائع سے مال کمایا، اس کا حساب دینا ہے۔ پھر مال ہمارے پاس آ گیا تو ہم مالک نہیں بنے، ہم مینیجر ہیں۔ جیسے شوہر کا مال بیوی کے پاس میں ہوتا ہے، اب تو بینکوں میں جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایشیا میں بینکیں نہیں ہیں، یعنی ہر آدمی بینک کا محتاج نہیں ہے، شوہر کا مال بیوی کے پاس رہتا ہے، وہ مینیجر ہے، وہ خزانچی ہے، یا باس کا مال پیڑھی کے مینیجر کے پاس رہتا ہے، وہ مینیجر مالک نہیں ہے، بیوی مالک نہیں ہے، مگر اس کے قبضے میں، اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس جو مال آیا ہم نے اس کو جائز ذرائع سے کمایا، یہ ہمارے پاس اللہ کا مال ہے اور ہمارے پاس ہے۔ ایک جگہ پر اللہ کا پاک نے فرمایا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ، میرا وہ مال جس میں نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو۔ بیوی کے پاس مال ہے، شوہر نے کہا 10 روپے دے دے اس کو تو دے گی، اور اگر وہ نہ دے تو پھر وہ خزانچی کیا ہوئی؟ تو مالک ہوگی۔ مینیجر کو باس نے لکھا کہ 10 روپے اس کو دے دے، وہ دے گا، نہ دے تو وہ مینیجر کہاں ہوا، وہ تو اونر ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو مال ہم نے تمہارے پاس نیابتاً رکھا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو۔ معلوم ہوا مال ہمارے پاس آنے کے بعد بھی ہم اس کے مالک نہیں ہیں، مالک وہی ہے جس نے دیا ہے۔ پر جب اسی کا ہے تو اب وہ جہاں کہے وہیں خرچ کرنا ہے۔ آپ اس مال کو اناپ شناپ نہیں اڑا سکتے، آپ انگیٹھی میں ڈال کر نوٹیں جلا دیں، آپ کوئی حق نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے اللہ نے مال ضائع کرنے سے منع کیا ہے۔
تو مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے اس نے مال حاصل کیا اور کہاں اس نے مال کو خرچ کیا۔ اور 5واں سوال ہوگا فیما عملا، ماذا عملا فیما علما، جتنا دین جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ ایک بندہ ہے، مومن ہے، ایک مسئلہ نہیں جانتا، نہ جاننے کی وجہ سے اگر وہ عمل نہ کرے تو شاید اللہ کے یہاں کوئی درگزر ہو جائے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، ایک کفن چور تھا، میت کو دفن کر کے آؤ، قبر کھود کے کفن چورا لاتا تھا، بڑا مجرم گنہگار۔ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری ہڈیاں جو بچ جائیں اس کو پیس ڈالنا، پھر جب آندھی، کوئی ایسا دن آئے جس میں آندھی چل رہی ہو، اس میں میری راکھ اڑا دینا، تاکہ میں اللہ کے قبضے میں نہ ہوں۔ اگر میں اللہ کے قبضے میں آ گیا تو اللہ میرا مار مار کے بھرتا بنا دیں گے، اتنے میں نے گناہ کر رکھے ہیں، لہذا میری راکھ اڑا دینا۔ مر گیا، وہ رسا نے ایسا ہی کیا۔ مرنے کے بعد اللہ نے زمین کو حکم دیا اس کی ساری راکھ اکٹھا کرو، اکٹھا ہو گئی، زندہ ہو گیا، اللہ بارگاہ کے خدا بندی میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے پوچھا ہے میرے بندے تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو نے جو وصیت کی تھی تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا پروردگار آپ کے ڈر سے۔ تو اللہ نے فرمایا جا بخش دیا۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، کوئی ادھر ادھر قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ اس حدیث میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک جاہل تھا، اللہ کے شؤون اور صفات اور حالات اور معاملات سے واقف نہیں تھا کہ اللہ کیسے قادر مطلق ہیں، اس سے وہ واقف نہیں تھا، اس لیے اس نے یہ حماقت کی، تو اللہ نے قبول کر لی اور معاف کر دی۔ مولانا مثنوی رحمہ اللہ نے ایک قصہ لکھا ہے، یہ قرآن و حدیث کی بات نہیں، قصہ لکھا ہے۔ اور یہ جو قصے ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ سب صحیح ہوں، البتہ جو مضمون سمجھانا ہے وہ سمجھو۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر جا رہے تھے، ایک چرواہا جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا اور وہ درخت کے نیچے اللہ سے مناجات کر رہا ہے کہ اے میرے پروردگار تو کہاں ہے، تو مجھے ملے تو تجھے میں اپنی بکریوں کا دودھ پلاؤں، اور تیرے گریبان میں بٹن نہیں ہوں گے تو میں ببول کے کانٹے کے بٹن لگاؤں، یہ کروں وہ کروں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا کہ کمبخت کیا بکواس کر رہا ہے، کہیں اللہ میں دودھ پیتے؟ دیکھا موسیٰ علیہ السلام ہے، اس نے کہا توبہ توبہ توبہ۔ خیر جب موسیٰ علیہ السلام طور پر پہنچے تو پہلا خطاب یہ آیا کہ موسیٰ، میرا ایک بندہ مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا، آپ نے کیوں اس کو روک دیا؟ یہ قصے ہیں، یہ کوئی حدیث قرآن کی بات نہیں ہے کہ میرا ایک بندہ مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا، آپ نے اس کو کیوں روک دیا؟ اب دیکھو یہ بندہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ تو جہالت کی باتیں ہیں، لیکن جاہلوں کی کچھ باتوں سے اللہ درگزر کرتے ہیں، لیکن 2 بندوں سے درگزر نہیں۔ ایک بندہ جان سکتا ہے اور نہ جانے، بازا کہتا ہے کہ ہم تو دین کو جانتے ہی نہیں تاکہ عمل نہ کرنا پڑے، اس کو معاف نہیں کیا۔ ایک جان نہیں سکتا، اللہ نے اتنی عقل نہیں دی اس کو، یا جس جہاں رہتا ہے وہاں دین بتلانے والا کوئی نہیں ہے تو عذر ہوگا، لیکن جو دین جان سکتا ہے اور نہیں جانے گا وہ بخشا نہیں جائے گا، وہ معاف نہیں کیا جائے۔ تو جان سکتا تھا تو نے کیوں نہیں جانا؟ پھر جان سکتا تھا، جان بھی لیا اور پھر عمل نہیں کیا، یہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ یہ ڈٹائی ہے کہ تو جب جانتا تھا تو نے عمل کیوں نہیں کیا، جان سکتا تھا تو جانا کیوں نہیں، اور جان لیا تو عمل کیوں نہیں کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، بڑھاپے میں تو کچھ نرمی ہوتی ہے لیکن جوانی میں کوئی نرمی نہیں ہے۔ تو جان سکتا تھا کیوں نہیں جانا، اور جانا تو پھر تو نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ کلیئرنس کرنا ہے اس امیگریشن پوائنٹ پر۔ یہ 5 باتوں کی جب تک صفائی نہیں ہوگی بندے کے قدم اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکیں گے، آگے بڑھ نہیں سکے گا۔ تجھے زندگی دی تھی میں نے 60 سال کی، کائے میں پورا نہیں کی تو نے۔ میں نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے کائے میں اس کو خرچ کیا۔ مال دیا تھا میں نے، تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اور جو کچھ تو جانتا تھا اس جانے ہوئے پر کتنا عمل کیا؟